السلام علیکم. میں ڈاکٹر مریم زبیر, گائناکالوجسٹ, AJK ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, مظفر آباد, آپ کو ایڈولسنٹ ہیلتھ یا نوجوانوں پر تشدد کے اس ماڈیول میں خوش آمدید کہتی ہوں. اس ماڈیول کو جاننے کے 2 مقاصد ہیں. نمبر 1, بچوں پر تشدد کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف اقسام کیا ہے. نمبر 2, نوجوانوں پر تشدد کے پیچھے کار فرما عوامل کون سے ہیں اور بالغ افراد اور اساتذہ ان کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. WHO کے مطابق کسی بھی جسمانی قوت یا طاقت کا ارادی طور پر حقیقتاً یا محاورتاً کسی بھی شخص, گروہ, برادری یا اپنے خلاف اس طرح استعمال کرنا کہ جس میں کسی کو جسمانی نقصان پہنچنے, کسی کے مر جانے, نفسیاتی نقصان پہنچنے یا کسی بھی کمی یا محرومی کے ہو جانے کا اندیشہ ہو, اس کو تشدد کہا جاتا ہے. وائلنس اگینسٹ یوتھ ان پاکستان, یعنی پاکستان میں نوجوانوں پر تشدد پر برٹش کاؤنسل کی ایک رپورٹ کے مطابق 22% پاکستانی نوجوان یا تو بذات خود تشدد کا شکار ہوئے ہیں یا ان کے خاندان یا دوستوں میں سے کسی نہ کسی کو یہ ظلم سہنا پڑا ہے. 16% کو بندوق یا چھری سے دھمکایا گیا, اغوا کیا گیا یا جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس درجے کا تشدد لوگوں کی زندگیوں پر دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے. جواب دہندگان میں سے جو لوگ کسی بھی تکلیف دہ پرتشدد واقعے سے گزرے ہیں, ان میں سے 41% لوگوں کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کی علامات رہی ہیں. غربت ایک نہایت اہم سبب ہے. 78% جواب دہندگان نے معاشی مسائل اور وسائل کی کمی کو تشدد اور اختلاف کی وجہ قرار دیا گیا ہے. اس رپورٹ میں ڈرون حملوں میں متاثرہ لوگوں, کرائے کے قاتلوں اور چوری کے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر تشدد کا شکار بنائے جانے والے گھریلو ملازمین کی کہانیاں شامل ہیں. اس میں جہیز کی بنیاد پر ہونے والے خاندانی جھگڑے, جسمانی ساخت کو خراب کرنے کے لیے پھینکے جانے والے تیزاب, پولیس کے غیر انسانی سلوک اور تشدد اور منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی شامل ہیں. ہم نوجوانوں پر ہونے والے تشدد اور نوجوانوں کے کیے جانے والے تشدد دونوں پر بات کریں گے. ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ بالغ افراد اور اساتذہ نوجوانوں کے لیے محفوظ ماحول بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بچوں پر تشدد کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام کیا ہیں. بچوں پر زیادتی یا تشدد سے مراد ہر قسم کا جسمانی یا جذباتی بدسلوکی, غفلت, جنسی زیادتی, کاروباری یا دیگر استحصال جس سے بچے کی جسمانی صحت, زندگی, ترقی یا عزت نفس کو حقیقتاً یا محاورتاً نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور اس کی مختلف اقسام ہیں جس میں جسمانی تشدد, جنسی تشدد, غفلت, جذباتی تشدد یا نفسیاتی تشدد شامل ہے. اور یہ تشدد مختلف سطح پر ہو سکتا ہے. یہ بچے کی ذاتی سطح پر ہو سکتا ہے, خاندانی سطح پر ہو سکتا ہے, ادارہ جاتی سطح پر ہو سکتا ہے یا پھر معاشرتی اور سماجی سطح پر ہو سکتا ہے. پھر ہم بات کریں گے یوتھ وائلنس پہ کہ یوتھ وائلنس کیا ہے. یوتھ وائلنس سے مراد ہے کہ 10 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کا ارادی طور پر جسمانی طاقت یا قوت کے استعمال سے دوسروں کو دھمکانا یا نقصان پہنچانا. اس میں عام طور پر وہ نوجوان شامل ہیں جو اپنے ایسے ہم عمر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ ان کے نہ تو رشتہ دار ہیں اور نہ ہی وہ ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں. یوتھ وائلنس کی بھی مختلف اقسام ہیں جس میں لڑائی, غنڈہ گردی, ہتھیاروں سے دھمکانا, مجرم یا انتہا پسند گروہوں میں شامل نوجوانوں کا ایک دوسرے پر تشدد کرنا شامل ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو یوتھ وائلنس کا باعث بنتے ہیں. مختلف ذاتی, باہمی اور معاشرتی عوامل مل کر یوتھ وائلنس کے خطرے کا باعث بنتے ہیں. ذاتی عوامل جیسے کہ ماضی میں کسی بھی تشدد کا شکار ہونا, نفسیاتی مسائل یا بیماریاں جن میں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, ہائپر ایکٹیویٹی یا لرننگ ڈس آرڈر شامل ہیں, ان کا شکار رہنا, جارحانہ رویے کا حامل بچپن, منشیات کا عادی ہونا, کند ذہنی, خراب طرز عمل, معاشرتی کم فہمی, جذباتی عدم استحکام, ماضی میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج کروانا, غیر سماجی اعتقاد اور رویے اور خاندان میں پرتشدد واقعات اور اختلافات کا سامنا ہونا. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کسی بھی شخص کے یوتھ وائلنس کا شکار ہونے یا
اس میں شامل ہونے کا باعث بن سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں خاندانی عوامل پہ تو اس میں شامل ہیں آمرانہ یا تحکمانہ انداز پرورش، سخت، نرم یا غیر موافق نظم و ضبط کے خاندانی طریقے، والدین کی خاندانی نظام میں ناکافی شمولیت، والدین یا نگہداشت کرنے والوں سے بچوں کی ناکافی وابستگی، والدین کی کم علمی، کم پڑھا لکھا ہونا اور کم آمدنی، والدین کا منشیات کا عادی ہونا یا اور جرائم میں مبتلا ہونا، غیر فعال خاندانی نظام اور بچوں کی ناکافی نگرانی وہ تمام عوامل ہیں جو کسی بھی بچے کو تشدد کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. ذاتی اور خاندانی مسائل کے بعد جب ہم معاشرتی مسائل پہ بات کرتے ہیں تو معاشرتی عوامل میں شامل ہیں لا قانونیت میں مبتلا دوستوں کی صحبت، یعنی کہ ایسے دوست جو کوئی بھی غلط کام کرنے میں جھجک محسوس نہ کرتے ہوں ان کی صحبت اختیار کرنا، مجرمانہ گینگ میں شمولیت، مختلف دوستوں کی طرف سے سماجی طور پر دھتکارے جانا، روزمرہ اور معمول کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا اور کوئی دلچسپی نہ ہونا، کمزور تعلیمی کارکردگی کے حامل ہونا، اسکول میں غیر دلچسپی اور امتحانات میں ناکامی وہ تمام معاشرتی وجوہات ہیں جو کسی بھی بچے کو تشدد پر آمادہ کر سکتی ہیں. سماجی عوامل میں معاشی مواقع کی کمی، غریب باشندوں کا سماج میں زیادہ ہونا، ناپائیداری اور عدم استحکام، خاندانی رشتوں میں اختلافات یا تناؤ کا موجود ہونا، سماجی میل جول کی کمی، غیر منظم پڑوس ہونا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی طور پر آپ اتنے عدم استحکام کا شکار ہوں کہ ایک دوسرے سے سماجی رابطے کم ہوتے جائیں تو بھی یہ ایک صحت مند معاشرے کو پنپنے نہیں دے سکتا اور تشدد کی راہ ہموار کرتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے معاشرے میں پائے جانے والے عوامل سب سے زیادہ کون سے ہیں؟ آپ نے ایسی کون سی حکمت عملی دیکھی، سنی یا اپنائی ہے جو یوتھ وائلنس کا تدارک کر سکے؟ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کہ اساتذہ اور بالغ افراد نوجوانوں پر تشدد کو روکنے اور محفوظ ماحول کو بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یوتھ وائلنس کو کم کرنے کی حکمت عملی مختلف سطح پر مختلف لوگوں کی شمولیت اور نوجوانوں کے سماجی رابطے سے ممکن ہو سکتی ہے. یہ حکمت عملی صرف ایک آغاز ہے اور ہر جگہ، ہر معاشرے، ہر کمیونٹی کو اپنی ضرورت اور مناسبت کے حساب سے یہ حکمت عملی صرف ایک آغاز ہے اور ہر جگہ، ہر معاشرے، ہر کمیونٹی کو اپنی ضرورت اور مناسبت کے حساب سے حکمت عملی بنانی اور اپنانی چاہیے. سب سے پہلے ایسے خاندانی ماحول کو فروغ دیں جو صحت مند ترقی کی حوصلہ افزائی کرے. اس میں ہم ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں جن میں لوگوں کو بچوں کی اچھی پرورش کے طریقے اور خاندانی رشتوں کی مضبوطی کی اہمیت سکھائی جائے. بچپن کے ابتدائی مراحل میں سماجی کارکنوں کا گھروں میں بچوں سے رابطہ ایک بہت اہم رکن ہے. ابتدائی عمر میں معیاری تعلیم کی فراہمی یہ ایک اور سٹیپ ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے محفوظ ماحول بنانے کا. ابتدائی عمر کے معیار کو خاندانی شمولیت سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یعنی کہ جتنی زیادہ فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی اتنے زیادہ بچے کانفیڈنٹ ہوں گے، اتنا زیادہ ان کی پرسنالٹیز اچھی بنیں گی اور ان کو آپ وائلنس سے بچا سکتے ہیں. نوجوانوں کے ہنر میں اضافہ کرنا. نوجوانوں کے ہنر میں ہم کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ سکولوں کی سطح پر عالمگیر پروگرام بنائے جا سکتے ہیں. نوجوانوں کا ہمدرد بالغ افراد سے رابطہ اور مثبت سرگرمیوں میں شمولیت. نوجوانوں کی ان پروگرامز میں شمولیت کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے پروگرام ترتیب دیے جائیں اور اسکول کے بعد پروگرام منعقد کیے جائیں اور ان ایکٹیویٹیز میں، ان سب سرگرمیوں میں نوجوانوں کو شامل کیا جائے. ان کی مناسب رہنمائی کے لیے اچھے مینٹورز، اچھے ٹیچرز پرووائڈ کیے جائیں جو کہ ان کی سکلز کو، ان کے نالج کو بڑھا سکیں اور ان کو ٹریننگ دے سکیں. پھر آ جاتا ہے محفوظ سماجی ماحول کا قیام. جسمانی اور سماجی ماحول کو تبدیل کریں.
سماجی خطرات سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں. سماجی اقدار کی تبدیلی ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سماج میں جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی جسمانی جنسی اور جذباتی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو رائج سماجی اقدار سے کوئی خطرات لاحق ہیں تو ان کو ختم کیا جائے. جیسے بہت قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر بچوں کو چھوڑنا یا بھیجنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں، ذہنی نشو و نما، جسمانی پروٹیکشن اور جذباتی پروٹیکشن کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان کو پریورٹی دینی چاہیے. اور یہ چیز آتی ہے کہ اقدار میں تبدیلی کیا ہے اور ہم کیسے سماجی خطرات سے بچ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. نقصانات سے بچاؤ اور مستقبل کے خطرات کو روکنے کے لیے مداخلت کیجیے مطلب انٹروین کیجیے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ٹائم انٹروین کرنا ہے. کس لیے؟ کسی کو اگر تشدد سے نقصان ہو گیا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، کوئی زخم لگ گیا ہے، کوئی ایموشنل سٹریس ہو گیا ہے، تو اس کا بر وقت ٹریٹمنٹ دیں، اس کو کنسلٹ کروائیں. ریلیونٹ جو بھی کوئی ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، اس کو وہاں پہ لے کے جائیں. ڈرے نہیں، چیزوں کو چھپائیں نہیں، ان کو ٹریٹمنٹس دیں، وہ ٹریٹمنٹ لیں اور پلس ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ دوبارہ سے اس وائلنس میں انوالو نہ ہو. ان کو وہ ماحول دیں، وہ محفوظ ماحول دیں، وہ ایڈیکویٹ سپورٹ دیں، وہ ان کی جو ریکوائرڈ ان کی چیزیں ہیں جو ان کو ضرورت ہے، جو جس ایموشنل سپورٹ کی، جس فزیکل سپورٹ کی، جس فائنینشیل سپورٹ کی، وہ ان بچوں کو، ان ایڈولسنٹس کو پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں، سیف محسوس کریں اور آگے فیوچر کے لیے وہ اس قسم کی واقعات سے اور چیزوں سے بچ سکیں. اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ کمیونٹیز اور ہاسپٹلس کے اندر بھی ایک انٹر لنک ڈیولپ کیا جائے، ان کے بیچ میں بھی ریلیشن شپس بنائے جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کمیونٹیز اور ہاسپٹلس کے بیچ میں لنک ڈیولپ کرتے ہیں تو کوئی بھی سڈن ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی کسی وائلنس میں انوالو ہوتا ہے، وہ ہسپتال میں کسی جگہ پہ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، جو تو اس کمیونٹی کے لوگ اگر اس ہسپتال کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے تو وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. پلس خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈینجر آ جاتا ہے جہاں پہ کسی کا بلڈ لاس زیادہ ہو جاتا ہے، تو جب کمیونٹیز انوالو ہوں گی تو آپ کے پاس بلڈ ڈونرز ہوں گے، جو لوگ ایسے آئیں گے جو ہیلپ کر سکیں گے، ڈونیشنز دے سکیں گے. اور اینی سارٹ آف فائنینشیل اور ایموشنل سپورٹ آپ کمیونٹی ورکرز سے لے سکتے ہیں. ہسپتال آپ کو ہر وقت سرو کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. اور یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں ایز این ایڈلٹ، ایز ٹیچرز، ایز پیرنٹس ٹو سیف گارڈ آر چلڈرن، آر ایڈولسنٹ فرام آل دا رسک ایسوسیٹیڈ ود وائلنس. اور یہ چیزیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز این ایڈلٹ ہم سب کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کر سکیں.